غم حسین کہاں اور کہاں میری آنکھیں، علی کی بیٹی یہ آنسو تیری دعا سے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں علی جی اور علی شناور سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی، پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی، کہ خنجر تلے حسین کو پانی نہیں ملا، پیاسوں کرو قبول یہ تحفہ حسین کا، چاہت ہے یہ حسین علیہ السلام کی، پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی، کہ آتی ہے اس سبیل پہ اجڑی وہ بیبیاں، یعنی علی و فاطمہ زہرا کی بیٹیاں، یہ بارگاہ ہے شہتش ناکام کی، پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی، کہ پانی کا انتظار سکینہ سے پوچھئے، اصغر کی ماں رباب حزینہ سے پوچھئے، رسم سبیل جس نے زمانے میں عام کی، پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی، کہ جب کربلا شناور و سلمان جائیں گے، پیاسوں کے نام پر وہاں پانی پلائیں گے، زہرا کی نوکری ہے یہ خدمت امام کی، پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی، پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسوں سبیل ہے یہ
شہیدوں کے نام کی صلوات بارے دیگر صلوات اللہ یہ روشنیاں تھوڑی سی مختصر کر دیجیے گا رانا صاحب برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا و خاندان زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند بہت اللہ محمد والے محمد مولانا قبلہ محمد صاحب سے آج خصوصی مصائب کی میں نے درخواست کی ہے مختصر مجلس ہوگی آج کی شب میں ایک خاص کلام میں ہمیشہ بچپن سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں حضرت میر دبیر کے مرثیے سے خیال کو لیا گیا ہے میں پیش کر رہا ہوں گھر جاؤ خدا تمہارے خاندان کو صحت و سلامتی سے پاؤ گھر جاؤ تو اپنی بیٹیوں اور بچوں کو شاد و رواج پاؤ مستورات میں کوئی شام سے بی بی آئی ہوگی اور ایک ننھی بچی کی انگلی پکڑ کر ساتھ میں لائی ہوگی تو ننھی شہزادی سکینہ پوچھتی ہیں کہ پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے کے گریا کر رہے ہیں کہا یہ تیرے بابا حسین کے عزادار ہیں تو سینے پہ ہاتھ مار کر کے کہتی ہے کہ کاش یہ لوگ کربلا میں ہوتے تو کوئی میرے بابا کو پتھر مارتا سیاہ رات میں زنداں کے در پہ رو رو کر سکینہ کہتی ہے بابا یہ شب ستاتی ہے جدائی آپ کی اس پر یہ خاک کا بستر کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے یہ سن کے زینب مظلوم بولی غم نہ کرو کہانی کہتی ہوں میں ایک سنو سکینہ سنو سکینہ کہانی سنو ایک شہنشاہ تھا یثرب میں رہا کرتا تھا اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا در پہ جبریل ستربان رہا کرتا تھا اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا آسماں اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا ماں نے شہزادی یہ کونین لقب پایا تھا اس کے بیٹوں میں نظر عکس نبی آتا تھا اور بیٹیوں کو گل پاکیزہ کہا جاتا تھا اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرح رہتی تھی ایک دن کیا ہوا وہ گھر سے سفر پر نکلا اس کا سب کنبہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا اشقیاء نے اسے پھر دشت بلا میں گھیرا 3 دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا ہو گئی ہر ایک جور و جفا اس کے لیے اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے ایک بیٹے کے
سینے میں سنا ٹوٹ گئی بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مشک چھدی لاش پامال بھتیجے بھی کی بھی مقتل میں ہوئی بے زباں قتل ہوا اس کا چھری اس پہ چلی اس شہنشاہ کے کلبے پہ غریبی چھائی بجھ گئے سارے دیے شام غریب آئی خیمے جلنے لگے نزدیک ستمگر آئے اس شہنشاہ کی بیٹی نے تماچے کھائے کان زخمی ہوئے آنکھوں سے ٹپکا ہائے ڈھونڈنے باپ کو مقتل میں وہ کیسے جائے جلتے دامن کو لیے گنج شہیداں میں گئی رسی گردن میں بندھی شام کے زنداں میں گئی پھر سکینہ نے کہا رہتے ہیں وہ لوگ کہاں بولی زینب کے ہوئے سب وہ اسیر زنداں قصہ آخر ہوا نیند آئی نہ تم کو میری جان بولی رو رو کے سکینہ آپ کو بھی اب نیند کہاں تم تو کہتی تھی کہانی سنو نیند آتی ہے اس کہانی سے میری نیند اڑی جاتی ہے بولی رو رو کے سکینہ یہ میرا قصہ ہے اس کہانی کا شہنشاہ میرا بابا ہے نیزہ جس کے لگا سینے میں میرا بھیا ہے میرا اصغر ہے لینوں نے جسے مارا ہے ارے بیردہ تم ہو اوپی جان میری جاتی ہے یہ کہانی تو میرے گھر کی نظر آتی ہے اب بلا تمہید میں ملتمس ہوں مولانا کاظم صاحب سے اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات